السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں نئے راستے۔ ہم نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ پیٹرول کی پرائسز، اس میں ایک عجیب سا ایک وہ سلسلہ مطلب کراپ اپ ہوا ہے کہ سننے میں آیا تھا کہ جناب پرائم منسٹر صاحب نے کو 15 روپے کم کا بتایا کہ جناب اعلان بھی تقریباً ہو ہی چلا تھا تو، لیکن اس کے بعد یہ چائنا چلے گئے۔ اس چائنا جانے سے پہلے تک اس سمری کو یا نوٹیفیکیشن کو بوجوہ مطلب منظر عام پر نہیں لایا گیا، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 15 روپے نہیں، جبکہ 4 پہ 76 پیسے ہی شاید 78 پیسے پیٹرول جو سوپر ہے، اور ساتھ ہی ڈیزل کا بھی وہ اسی طرح کے ہمیں تھوڑا بہت کو خاطر خواہ قسم کا اضافہ نہیں ہوا۔ لیکن بعد میں کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے تو کہہ دیا منسٹری نے کہ جناب وہ جو اسپوکس پرسن تھے ان کے کہ ٹپوگرافیکل مسٹیک ہوئی ہے، وہ 15 ایسے لکھا گیا غلطی سے، جبکہ اصل اندر کی صورتحال ایک سامنے وہ یہ آئی ہے کہ جناب سنیں اوگرا نے اس سمری کو ٹرن ڈاؤن کر دیا تھا، مسترد کر دیا۔ تو اس پہ تو آج ایک میم بھی چل رہی تھی سوشل میڈیا پر کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اس کو، وزارت خزانہ کو کہہ رہے ہیں اچھا نہ تہاڈی گل نہ ساڈی گل 10 روپے کر دیو، یعنی 4 پہ 74 بھی نہیں کریں اور ادھر سے میری 15 روپے والی نہ مانے کو درمیانی صورتحال اختیار کر لیں۔ لیکن پتہ نہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ بظاہر پرائم منسٹر صاحب ذرا ویکر اس پہ وکٹ پہ نظر آ رہے ہیں کہ یار اگر کہہ دیا تو عوام الناس کا بھلا ہے، بھی کر ہی دیں، چلیں جاتے جاتے کوئی اچھی خبریں بھی دے دیں، جاتے جاتے تو ایسے ہی میں نے کہہ دیا، مطلب جیسے بندہ ایک فلو میں آ کے کہہ دیتا ہے۔ خبر آپ کو دیتے ہیں، چلیں یہ تو ایک ہو گیا نا، ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایک انتہائی خوبصورت مزیدار خبر ہے جو بالی ووڈ سٹار عامر خان کے حوالے سے۔ انہوں نے جناب اچانک ہی اعلان کر دیا کہ جی 1 کلو آٹا میں عطیہ کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا بھائی، یہ کر دیا تو اب وہاں کی جو عوام ہے، جو مطلب ضرورت مند لوگ بھی تھے، وہ بڑے سیکھ پا ہوئے، حیران بھی ہوئے کہ یار ایک ہی گل ہوئی بھی 1 کلو آٹا، اتنا بڑا آدمی اور دیکھیں نا دے 1 کلو رہا آٹا۔ وہ خاموش رہے خیر، اور ایک جگہ پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی آ جائیں، آ کے لیتے جائیں۔ تو ان لوگوں نے جو بہت بڑے بڑے مطلب کہہ لیں کہ پروفیشنل قسم کے مانگت تھے، انہوں نے سوچا کہ یار سارا دن جو لائن میں لگنا ہے جسٹ فار دا سیک آف 1 kg آف آٹا، تو رہ نہیں دو، جلدی کرو۔ خیر کچھ جو بہت ہی کہہ لیں کہ آپ کو واقعی ضرورت مند تھے، جن کا نیکسٹ لائک ڈے اگلے دن کے ان کے پاس آٹے کے بھی پیسے نہیں تھے، وہ وہاں پہ پہنچ گئے۔ تو وہ ایک بہت کم ایک مطلب اس میں تھے نمبرز میں لوگ، لیکن وہ پہنچے، انہوں نے 1 کلو آٹا دیا۔ گھر جا کے جب آٹے کا وہ بیگ کھولتے ہیں تو اس میں بیگ میں 15,000 روپے بھی تھے۔ تو عامر خان صاحب کی دیکھیں، اس کی ایک اپروچ دیکھیں کہ یہ ہیں صحیح جائز حقدار، کہ وہ جو بہت زیادہ مطلب وہ کہتے ہیں جی کیا تردد کرنا کہ جی ایک ساری لائن میں سارا دن لگیں، اس سے اچھا نہیں ہم کسی ٹریفک سگنلز پہ آگے پیچھے لوگوں کے گھروں میں جا کے تو 1-2 من آٹا رات تک اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں، ایک دروں بینی اور فار سائٹڈنس کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس پبلک پلس تھی، اور اچھا کیا عامر خان نے، بہت اچھا قدم ہے میں سمجھتا ہوں، اور واقعی بڑوں کا اس میں فائدہ ہو گیا ہوگا۔ ایک خبر ہم آپ کو دیتے ہیں، آج کل بڑی وائرل ہے، وہ ہے محترمہ ہماری ہیلن میری رابرٹس کے حوالے سے۔ یہ ڈاکٹر ہیں اور میڈیکل کورس سے ان کا تعلق ہے، اور یہ خبر یہ ہے کہ یہ جناب بڑا خوشی کے شادیانے اور بڑا کچھ خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، ہونا بھی چاہیے کسی حد تک، میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ بریگیڈیئر کے رینک پہ پہنچ گئی ہیں۔ میں نے جب یہ خبر دیکھی تو مجھے خوشی سے زیادہ حیرانی ہوئی ہے کہ 76 سال میں پہلی دفعہ کوئی اقلیت مطلب منارٹی کے اس میں ایک خاتون کو جناب بریگیڈیئر بنی گئی ہیں، تو یار مطلب یہ ایک خیر اچھی بات تو ہے، لیکن بہت ساری بننی چاہیے تھی۔ 76 ایئرس کا ایک سفر ہے، بہت زیادہ، بہت بڑا طویل سفر ہے۔ اور ویسے بھی چونکہ محترمہ کا تعلق میڈیکل کورس سے ہے، تو یہ جو انجینئرنگ کو میڈیکل، انہوں نے کون سا سرحدوں پہ جا کے لڑنا ہوتا ہے، لیکن بہرحال ان کا بھی بہت ایک پیوٹل رول ہوتا ہے آرمی کی جو ٹوٹل فارمیشن ہے۔ تو خیر جناب وی وش ہر بیسٹ آف لک، اللہ کرے بریگیڈیئر سے بھی اوپر جائیں، میجر جنرل بنے، اس کے بعد پھر فل جرنیل بنے دیگر ہمارے جرنیلوں کی طرح۔ تو باقی یہ ہے تو خوشائند بات، چلیں ایک اوپننگ ہے منارٹیز کے لیے، خبر تھی سوچا آپ تک پہنچائیں ہم، پہنچ تو گئی ہوگی ویسے بھی۔ اور ایک خبر یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک واقعہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یو اے ای کا ہے۔ میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں، افزائش نسل کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو بعض اوقات اس میں بڑی کمپلیکس صورتحال اختیار کر لی جاتی ہے، ہو جاتی ہے، مطلب اس سلسلے کہ مطلب بظاہر صحت مند خاتون ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے جو کنسیو ہی نہیں کر پا رہی،
اور کبھی وہ مرد پہ الزامات آ جاتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کوئی اس میں مینوفیکچرنگ فالٹ ہوتے ہیں کچھ چند ایک، اور بعض اوقات اگر کنسیو ہو بھی جائے تو مس کیریج ہو جاتے ہیں جناب، اور پھر جناب تانے تشنے پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ ایک واقعہ ہے جی یو اے ای کا، کہ وہاں پہ ابو دھابی میں ایک ایکسپیٹس جو ہوتے ہیں، ایکسپیٹریٹس جو باہر سے آئے ہوئے لوگ، ایک کپل، ان کے 6 سال سے وہ جناب اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس خاتون کی گود اب ہری کر دیں، لیکن اس کو 15 مس کیریج ہوئے، 15 مس کیریج، یہ بڑی بات ہے۔ اور دیکھیں وہ پھر ایسے موقعوں پر آپ کو ایموشنل اور سائیکولوجیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو یقینی طور پر ان کے میاں نے ان کو ہر طرح کی سپورٹ فراہم کی ہوگی، اور جناب وہ کہتے ہیں کہ 15 مس کیریج کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی، اور اب ان کے ہاں ایک بڑا ننھا منا پیارا سا بیبی پیدا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بھی ان کی ہمت کی بھی داد دینی چاہیے، اور کنسسٹنسی کی بھی، استقامت کی بھی، کیا بات ہے۔ لیکن خبر تھی چونکہ ہم نے سوچا آپ تک پہنچائیں، اور بہت سارے لوگوں کے لیے اس میں ایک سبق بھی ہے کہ دوستو ہمت نہ ہارنا، اللہ میاں کسی ویلے بھی کوئی نہ کوئی ایسے پاگ لا دیندہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک موٹیویشنل سا ایک سلسلہ ہے کہ آفٹر 15 مس کیریجز شی فائنلی کنسیوڈ اینڈ دا بیبی کیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔